دا ذکر خیر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زلف واللیل دا صدقہ حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سیال شریف دے اندر سن 1799 پیدا ہوئے، یعنی جڑا سن ہن 2021 چل رہا ہے، اس سن 1799 ہجری 1214، ہن ہجری 1443 ہے۔ خود تسی حساب کر لیجئے کہ کتنے سال بندے نے۔ آپ رحمت اللہ علیہ دا نام اسم گرامی ہے شمس الدین، اور شمس العارفین آپ دا لقب ہے۔ اس لقب تو آپ مشہور ہونے، شمس العارفین تو نام آپ دا شمس الدین ہے۔ اور آپ دے والد گرامی قدر دا نام ہے میاں محمد یار رحمت اللہ تعالی علیہ، اور والدہ محترمہ دا نام ہے جنت بی بی۔ تعارف آپ دا میں پیش کر رہا ہوں، اس نو توجہ نال سماعت فرماؤ۔ نام محمد شمس الدین، لقب شمس العارفین، والد محترم دا نام محمد یار، اور والدہ محترمہ دا نام ہے جنت بی بی۔ آپ دے چچا سن، انہاں دا نام سی میاں احمد یار۔ اور آپ دے جڑا خاندان سی وہ مسلسل کئی پشتاں تو، صرف اے نہیں کہ ایک خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ تو سلسلہ شروع ہے، بلکہ پچھوے کئی پشتاں تو آپ دا خاندان زہد و تقوی، نیکی، پارسائی اور دنیاوی لحاظ نال بھی بڑی عزت دا حامل خاندان سی، پیر سیال لجپال دا خاندان۔ آپ دے دادا حضرت شیر کرم علی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے نیک، متقی، پرہیزگار، عالم دین اور ولی کامل ہستی گزرے نے۔ اور اے جڑے حضرت شیر کرم علی رحمت اللہ علیہ سن، خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ دے دادا جان، اے مرید اور خلیفہ سن حضرت سید موسیٰ پاک شہید ملتانی رحمت اللہ علیہ۔ نام تو واقف ہو گیا آپ حضرات، حضرت موسیٰ پاک شہید رحمت اللہ علیہ، انہاں دے اے مرید بھی سن اور انہاں دے ہی خلیفہ بھی سن حضرت شیر کرم علی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اے پیر سیال لجپال دے دادا جان سن، بڑے عالم بھی سن، 10 سال مدینہ شریف دے اندر رہ کے پڑھیا، 12 سال مسجد نبوی شریف دی امامت کی تھی۔ مدینہ طیبہ دے اندر 12 سال تک انہوں نے مسجد نبوی شریف دے اندر امامت دا شرف حاصل ہے۔ سیال شریف دے قبرستان جڑا مغربی جانب ہے، اس دے اندر آپ دا مزار پر انوار ہے۔ تو بات کرنے دا مقصد ہے کہ خاندان کئی پشتاں تو نیکی، شرافت، عزت و عظمت دے حامل خاندان سی، اور آپ پیر سیال لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا دی اولاد وچوں۔ تفصیلی تعارف دا ٹائم نہیں، مختصراً اے کہ مولا علی دے صاحبزادے حضرت غازی عباس علمدار کربلا رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت غازی عباس دے بیٹے عبید اللہ تے عبید اللہ دی اولاد دے وچوں نے خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ 50 پشتاں تو جا کے آپ دا سلسلہ نسب جڑا نا 50 پشتاں تو مولا علی شیر خدا دے نال مل جاتا ہے۔
50 پشتاں تو جا کے آپ دا سلسلہ نسب مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دے نال ملدا ہے۔ اور آپ دے والد ماجد جڑے نے وہ بھی انتہائی متقی پرہیزگار شخص سن۔ آپ دی والدہ محترمہ بھی بڑیاں نیک متقیہ پرہیزگار اور قرآن دی حافظہ سن۔ گھر دے اندر مدرسہ بنایا سی آپ دی والدہ محترمہ نے، جتھے آپ پنڈ دیاں سیال شریف دیاں بچیاں نو، گرد و نواح دیاں بچیاں نو قرآن پڑھاندیاں سن۔ اور روزانہ عشاء دی نماز تو بعد آپ دی والدہ محترمہ 41 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے سوندیاں سن بلا ناغا۔ جدوں آپ کو پتہ چلیا سی نا کہ میں ماں بنن والی ہاں، اللہ تعالیٰ مینوں بیٹا عطا فرمائے گا، تو ادوں تو آپ دی والدہ نے عبادت ریاضت پہلے نالوں زیادہ شروع کر دیتی۔ ایک گل بڑی سمجھنے والی ہے، تم سمجھو۔ والدہ محترمہ نے عبادت ریاضت زیادہ شروع کر دیتی تاکہ مینوں اللہ تعالیٰ نیک فرزند عطا فرمائے، میری تربیت اور میری عبادت اور میری ریاضت دا اثر ہو دیتے ہوئے۔ تو روزانہ بلا ناغا 41 مرتبہ سورہ یاسین شریف آپ نے پڑھنی، تو پھر عبادتاں تے محنتاں تے دعاواں نے رنگ بھی لے آندا کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں مادرزاد ولی بیٹا عطا فرمایا، جڑا کہ پیدائشی ہی ولی سن۔ یہ بھی یاد رکھو، خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدائشی ولی سن۔ یہ نہیں کہ کوئی بعد محنت کیتی ہے تو بعد ولی بنے، نہ محنت آپ نے بے شک کیتی ہے، لیکن ولایت اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدائشی طور تے عطا فرمائی۔ اور یہ وچ بڑا سارا ہاتھ سی آپ دی والدہ محترمہ دا۔ اسی اس واسطے کہنے ہاں کہ ماما نیک ہوں تے اولاداں نیک ہوندیاں، انہاں دا اثر اولاد تے لازمی ہوندا ہے۔ تو جی ماں نیک نہیں ہوئے گی تو اولاد بھی نیک دا تصور بڑا گھٹ ہی کیتا جا سکتا ہے۔ تو خیر بڑے ہی پیر سیال لجپال خوبصورت حسین و جمیل باروب شخصیت سن۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ولی دی ایک نشانی یہ بھی ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جدوں تسی انہوں ویکھو گے تو انہوں ویدیاں نال خدا یاد آئے۔ ولی دی ایک علامت ہے انہوں ویکھدیاں نال او دی خوبصورت او دی حسن و جمال نو او دی روب نو ویکھ کے رب یاد آ جائے گا۔ تے پیر سیال لجپال خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عام بندہ تی عام بندہ رہ گیا، میرے علی شاہ نے ویکھیا سی تے انہاں نوں بھی رب یاد آ گیا سی۔ پیر سیال ایسی ہستی نے کہ عام بندے نوں رب یاد آن دی اور گل ہوندی ہے، پیر میرے علی شاہ فرماندے نے میں بھی ویکھیا سی تو مینوں بھی رب یاد آ گیا۔ ایڈے سونے ایڈے خوبصورت تے حسین و جمیل سن حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج آپ دی تصویر ویکھی، حالانکہ وہ خیالی جی تصویر ہے، انہوں ویکھیے تے بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ آپ دے حسن و جمال دا کی عالم ہوئے گا۔ آپ دے بچپن دا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے چچا جان حضرت میاں احمد یار رحمت اللہ علیہ وہ اپنے گھر وچ بیٹھے سن تے انہاں دے سسر آئے اپنے بیٹی نو ملن واسطے۔ سمجھ آ رہی گل دی؟ خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ دے چاچا جان میاں احمد یار انہاں دے سسر انہاں دے گھر آئے اپنی بیٹی نو ملن واسطے۔ اس وقت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ بچپن سی، آپ ہجے تائیں ٹردے بھی کوئی نہیں سن، گوڈیاں دے باہر رڑدے سن۔ اج میں بچے ٹرن دی کوشش کردے ہیں، ہجے تک آپ ٹرن دی کوشش کردے سن، ٹردے کوئی نہیں سن۔ تے آپ دے چاچا دے سسر تشریف لے کے آئے، وہ بیٹھے نے تے اچانک خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے گوڈیاں دے باہر چلدے چلدے انہاں دی طرف آئے نا، وہ ویکھ کے تے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے۔ میاں احمد یار صاحب دے سسر وہ بھی بڑے کامل بزرگ سن، نیک آدمی سن۔
صاحب بصیرت سن، انہوں نے ویکھیا نا بچے نو اپنی طرف آندیا شمس الدین نو، تو ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے۔ بیٹی نے پوچھا، میاں احمد یار صاحب نے داماد نے پوچھا حضور یہ کی وجہ ہے کہ تجھے چھوٹے جہے بچے دا احترام پہ کر دیو؟ آپ نے فرمایا کہ تسی نے چھوٹا جہا بچہ سمجھ رہے ہو، میں پیدا پیاواں اے دی پیشانی دے اوتے اسم اعظم لکھیا ہوا ہے، میں ویکھ رہا ہاں کہ اے دی پیشانی دے اوپر اللہ دا نام لکھیا ہوا ہے۔ اور آپ نے اپنی بیٹی نو فرمایا بیٹی میں اللہ دی بارگاہ وچ دعا منگاں گا کہ اللہ تینوں بیٹی دے وے۔ آپ دے چاچا دے سسر نے کیا اپنی بیٹی نو، حالانکہ ہر بندہ دعا منگتا اللہ سن دوترا یا پوترا دے وے، تو انہوں نے فرمایا پتر میں اپنی دعا منگساں گا کہ اللہ تینوں بیٹی دے وے، تو اس اپنی بیٹی کا رشتہ کری اس بچے دے نال ہے تاکہ قیامت والے دن میں بھی آ سکاں یا اللہ میں بھی شمس الدین دے رشتہ داراں وچوں ہاں۔ اللہ اکبر۔ اس تو معلوم ہوا کہ خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ مادر ذات ولی سن، پیدائشی ولی سن، بچپن ہے کہ اللہ والیاں نے آپ دی ولایت دا اعتراف بھی کر لیا اور آپ دی ولایت دی بشارت بھی دے چکی، اور آپ دی ولادت کے 100 سال پہلے ملتان شہر کے اندر بڑا مشہور و معروف دربار ہے، آپ سارے حضرات واقف ہو گئے، حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی ہے، شاہ رکن عالم دے مزار تو تھوڑا جا پہلے انہاں دا مزار ہوندا ہے۔ بہت بڑے ولی کامل سن، غوث بہاؤل حق زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، کوئی ایویں جی ہستی نہیں، بہت ہی بڑی ہستی ہوئیاں نے۔ آپ سواری تے سوار ہو کے تشریف لے کے جا رہے ہیں، تے آپ دا گزر ہویا سیال شریف تو، ہجے تک سیال شریف دا اتنے نام و نشان ہی کوئی نہ، سیال شریف اتنے آباد ہی کوئی نہیں، وہ تو گزر ہویا خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ دا۔ گرامی قدر حضرات، جدو اللہ تعالیٰ دے ولی حضرت خواجہ بہاؤالحق زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا گزر ہویا، جتھے آج خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ دا دربار شریف موجود ہے سیال شریف دے اندر ہے، ایتھوں گزر ہویا خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ دا۔ جدو آپ اس مقام تے پہنچے اپنی سواری تو تلے اترے نے، پیدل قلعہ سفر کیتا ہے، پیدل سفر کر کے پھر اگے جا کے سواری تے سوار ہو گئے، آپ دے مریدین نال نے، خلافہ آپ دے نال نے، انہوں نے پوچھا حضور دی کی وجہ ہے اس جگہ تو ایک پورا قلعہ پیدل سفر کیتا جے، اس سواری تو تلے کیوں اترے ہو؟ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے میرے مریدو میرے خلافہ، آج تو 100 سال بعد دے اندر ہے اس جگہ دے اتے اللہ تعالیٰ دے ایک غوث دا دربار بنے، اپنے وقت دا غوث اعظم ہوئے گا، اپنے وقت دا غوث ہوئے گا، او دا مزار تھے بنے گا۔ اس واسطے میں احتراماً اپنی سواری تو تلے اتر گیا وا کہ تھے آن والے وقت دے اندر اللہ دے ولی نے ڈیرا لایا ہے۔ ایک صدی قبل ہے خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ پیر سیال لجپال دی بشارت دے کے جا رہے ہیں، آپ دے چچا دے سسر وہ بھی آپ دی بشارت دے رہے ہیں۔ اسی طرح اور بزرگان دے بارے بھی مل رہا ہے کہ انہوں نے بھی آپ دی بشارتاں دیتیاں۔ جدوں آپ دی عمر 4.5 سال ہوئی آپ نے قرآن پڑھیا تو پھر تعلیم دے والے توجہ کی تھی، آپ نے قرآن پاک آپ نے حفظ کیتا اپنے ماموں میاں احمد دین صاحب رحمت اللہ علیہ دیکھو، ایک خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ دے ماموں جان سن، انہوں نے کل آپ نے قرآن ناظرہ بھی پڑھیا اور قرآن حفظ بھی کیتا۔ قرآن حفظ کرن تو بعد ضلع اٹک دے اندر ایک بہت بڑے عالم دین سن میاں محمد افضل صاحب رحمت اللہ تعالی، بہت بڑے عالم دین سن، آپ پڑھن واسطے سیال شریف تو انہوں دے کول حاضر ہو، تشریف لے گئے پڑھن دے واسطے۔ ابتدائی جڑیاں درس دیاں کتاباں ہوندیاں نے عالماں والے کورس دیاں تو جٹکی زبان دفعہ
جنہاں ابتدائی فارسی کتاباں سن وہ آپ نے میاں محمد افضل صاحب رحمت اللہ علیہ دے کول پڑھیاں جدو اتھو پڑھ رہے پھر ضلع اٹک دے اندر ایک گاؤں سی جنہاں نام سی مکھڈ شریف میم کاف ہے دو اکھاں علی ڈال مکھڈ شریف اتھے ایک بہت ہی بڑے جید معتبر اور مستند عالم دین سن امام العلماء استاذ الاسفیاء حضرت علامہ مولانا محمد علی مکھڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت دے بڑے وڈے چوٹی دے عالم دین گنے جاندے سن آپ نے 2 سال پڑھیا میاں محمد افضل صاحب دے کول انہوں تو بعد پھر آپ حاضر ہو گئے مولانا محمد علی مکھڈوی صاحب دے کول کہ استاد جی میں تواڈے کول پڑھنا چاہنا ماں انہوں نے فرمایا پتر ٹھیک ہے پڑھ میرے کو میں تینوں پڑھان واسطے تیار ہاں اس بات وال توجہ رکھنی کہ آپ دا شوق علم کتنا سی علم دین نال آپ نو محبت کتنی سی تے اے بھی ذہن وچ رکھنا ہے کہ ولی ہون واسطے عالم ہونا کتنا ضروری ہے ایویں بندہ نہیں بھائی دوئے پاٹے کپڑے پا لے تے ولی بن گیا انج ولایت نہیں ملتی کتنا ولی ہون واسطے عالم ہونا ضروری ہے آپ نے مولانا محمد علی مکھڈوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے کول کچھ عرصہ پڑھیا اور تعلیمی ابتدائی کتاباں آپ نے انہوں نے کول پڑھیاں اس تو بعد پھر ایک اور پنڈ تشریف لے گئے تو استاد صاحب دے کول کریم سادی اور نام حق وغیرہ پڑھیاں پھر مکھڈ شریف تو واپس اپنے ماموں احمد دین دے کول آئے اور انہوں نے کول آ کے 5 نامہ اتار اے پڑھیا پھر صرف اور نحو دیاں کتاباں جڑیاں سن وہ آپ نے آ کے مولانا محمد علی مکھڈوی رحمت اللہ علیہ دے کول پڑھیاں پھر اس تو بعد آپ افغانستان دا شہر کابل بڑا مشہور علاقہ ہے شہر افغانستان دا کابل شہر دے اندر افغانستان اپنے وقت ایک بڑے اتھو دے عالم دین سن حافظ عمر دراز قابلی رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں کول آپ تشریف لے گئے حدیث پڑھن واسطے اتنے سفر آپ نے کیتے انہوں نے کول رہ کے آپ نے حدیث پاک پڑھی اور باقاعدہ طور تے حدیث دی سند بھی لئی مولانا عمر دراز رحمت اللہ علیہ کول خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں کول حدیث پاک دی سند لے کے پھر آپ واپس مکھڈ شریف آگے مولانا محمد علی مکھڈوی رحمت اللہ علیہ کول اور 13 سال تک آپ نے مولانا محمد علی مکھڈوی صاحب دے کول پڑھے گل دی کو سمجھ آ رہی ہے کام سمجھ آ رہا ہے 13 سال تک آپ نے مولانا محمد علی مکھڈوی رحمت اللہ علیہ جنہیں اپنے وقت دے جید عالم دین سن انہوں نے کول آپ نے تعلیم حاصل کی تھی انہوں نے کول چکے اولاد نرینہ ایسی کوئی نہ بے اولاد سن انہوں نے خواجہ شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے اپنا بیٹا بنا کے رکھ لیا اپنا خزانچی بھی بنا لیا مال مول دیا ساریاں گھر کی چابیاں بھی ناندے حوالے کر جڑیاں پتر میرا تو سارا کوئی تو ہی سنبھالنا ہے اپنا بیٹا بنا کے رکھیا بھی پڑھایا بھی تو مولانا محمد علی مکھڈوی صاحب رحمت اللہ علیہ چونکہ بڑے وڈے عالم دین سن چوٹی دے بڑے خوف خدا رکھن والے تھے عالم ہوندا بھی ہوئی جن دے دل وچ خدا دا خوف ہوئے جن دے دل وچ خدا دا خوف نہیں نا او اور تو کچھ ہو سکتا ہے پر عالم نہیں ہو سکتا خطیب ہو سکتا ہے اور سہ کچھ ہو سکتا ہے عالم وہ بندہ نہیں جنہوں خدا دا ڈر نہیں اور وہ عالم با عمل سن لیکن ہجے تک بھی نا وہ کسے دے مرید نہیں سن ہوئے کسے دے ہاتھ تے بیعت نہیں سی کیتی ہوئی تے دل کردہ سی کہ میں کسی شیخ کامل دا مرید ہوا پر چھو کدائی نہ بریندہ آپ اتنے بڑے علم دا سمندر آن تے پیر تا او ہونا چاہی دینا جدا مرید پھسیا ہوئے تو انہوں تو چھڑاوے تو انہوں نے یہ بھی سی کہ میں عالم آتا میں تو بڑا میرا پیر عالم ہونا چاہی دیتا کہ میں نے کوئی علمی مشکل ہوئے تو میرا پیر میری مشکل حل کرے بڑیاں بڑیاں تھاما دے چکر لائے پر گال ہے نہ بڑی ایک دن بیٹھے آن تو بندہ چلتا چلتا آیا تو انہیں آ کے تذکرہ کیتا شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ کہ توسا شریف ڈیرہ غازی خان جاؤ اتھے بڑا درویش رند ہے جدہ نام شاہ سلیمان توسوی بڑا اللہ دا کامل ولی ہے انہیں بڑی عظمت شان بیان کی تھی پیر پٹھان دی مولانا محمد علی صاحب فرماندے نے میرے دل وچ نیت کر لی کہ میں جا کے چلو انہاں نو ملنا وا تو جے ہاں باہر چایا گل بن گئی تو میں انہاں دا مرید ہو جاسا
تیاری کر لی. تیاری کر کے خواجہ شمس الدین سیالوی نے فرمایا کہ بیٹا شمس الدین تو بھی میرے نال رل کے چلیے تو سا شریف. استاد جی ٹھیک ہے. اور مولانا محمد علی مکھڈوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ زیر تعلیم نے اپنے استاد صاحب دے نال آپ چل پے تو سا شریف بن. گرامی قدر حضرات چل دیاں مولانا محمد علی مکھڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ توسا شریف پہنچے. اپنی مسجد دے اندر پیر پٹھان حضرت شاہ سلیمان توسوی جلوہ نے مریدین دا جمع غفیر ہے. سارے مریدین بھی بیٹھے نے شاگرد بھی بیٹھے نے. جا کے سلام کیتا حاضر ہوئے بیٹھ گئے. پانی شانی پلایا. حضرت شاہ سلیمان توسوی نے فرمایا بیلیوں کتھوں آئے ہو؟ پیر پٹھان نے پوچھا کہ بیلیوں کتھوں آئے ہو؟ مولانا صاحب نے کہتی حضور میں مکھڈ شریف تو آیا ہوں. مولانا محمد علی صاحب نے عرض کہتی حضور میں مکھڈ شریف تو حاضر ہویا ہوں. کہ اللہ دی قدرت ایسی تھی کہ مولانا محمد علی صاحب مکھڈوی دا چرچا پیر پٹھان نے بھی سنیا آیا سی. جدو انہوں نے عرض کی تھی حضور میں مکھڈ شریف تو حاضر ہویا. پیر پٹھان رحمت اللہ نے فرمایا کہ مکھڈ شریف اندر ایک بہت بڑے مولوی صاحب رہندے انہوں نے جان دیو کوئی نہ. تو فرماتے میں کی حضور مولوی صاحب میں ہی ہوں جڑا تہاڈی خدمت وچ حاضر ہویا بیٹھا نا سنیا او مولوی میں ہی ہوں تے بیعت ہون واسطے حاضر ہویا ہاں. جدوں پیر پٹھان پتہ لگا نا کہ مولوی صاحب ہی نے مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ فرماندے نے کہ پیر پٹھان کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کہ میرے ملے میرے سینے نہ لایا چمیا میرے نہ بڑا پیار کیتا. فرمایا باقی مرید اور نے تو علم دا بڑا بڑا سمندر ہے. تیرے رنگے مریداں دی طرح تلاش وچ پیر راندے نے. آپ نے چم کے سینے نہ لایا تربیت کیتی وظیفے دسے تے مولانا محمد علی صاحب رحمۃ اللہ فرماندے نے کہ مڑ اللہ تعالیٰ نے میرے روحانیت بھی مالا مال فرما چھڑیا. خواجہ شمس الدین صاحب فرماتے ہیں میں بھی مرید ہو گیا تے میرے استاد صاحب بھی. دونوں شیخ کامل حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی ہاتھ مبارک تے مرید ہو گئے. بیعت ہوئی روحانیت حاصل کی تھی اللہ دی معرفت ملی. سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے نا رب عرشی ملیا تنا رب خانے کعبے نا رب علم کتابی ملیا تنا رب وچ میرا بے گنگا تائی مینو مول ملیا مارے پینڈے بے حسابے مکے کل عذاب مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ نے سینے دینا لایا کچھ وظیفے بھی دسے میری روحانی تربیت کی تھی تے پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ نے ولایت دیا منزلہ بھی طے فرما چھڑیا. آپ فرماندے نے پھر اس تو بعد اسی واپس آ گئے. خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ جدوں میں استاد محترم دے کول پڑھدا سا نا تے طالب علم جڑے ہوندے سن انہاں نے شامی روٹی مانگ کے کھانا لیا کے کھانا کیونکہ ساڈا سنیا تو ہویا نا المیہ کہ ساڈے مدرسے غیر آباد پے نے ان دے وچ دو دیاں روٹیاں ساڈے بچے کھاندے نے اوتھے سکون دا انہاں نوں کھانا نصیب نہیں ہوندا تے جو جہان دا بانڈ تے وراثی او اساں امیر کر
سمجھ آئی نا؟ جڑے نہ کام چو نہ کار چو نہ کدی یسر نال قرآن دا قاعدہ بھی نہیں پڑھیا ہوندا انہاں نوں اسی پیسے دینے ہاں تے جڑے بچے ساڈے مدرسے وچ پڑھدے نے تے اوتھے فیساں بھی کوئی نہیں لئیاں جاندیاں اوتھے ساتھوں نہیں دبدے پے سی مدارس دی خدمت کریے تاکہ ساڈے بچے عالم دین پڑھن بن جان ساڈے بچے قرآن پڑھن حدیث پڑھن نہ بلکہ اسی بانڈ تے میراثی گویے قسم دے نعت خواں تے خطیب چگ چگ کے تے جو جاندا سی سنی اپنا پیسہ وہ دے دتی اور یہی وجہ ہے کہ محفلاں ساڈیاں بالیاں ہوندیاں نے مذہب دوجیاں دا پھیلا سمجھ آئی نا؟ سنی دن ب دن تھلے ہی جا رہا ہے تو دوجے دن ب دن اوپر جا رہے ہیں وجہ کی کہ ساڈا پیسہ فضول کماں تے خرچ ہوتا ہے وہ اپنا پیسہ اپنے درساں تے لا کے لوگوں دے بچیاں نو پڑھا کے اپنے مذہب دے مولوی بنائی جاندے نے تے اسی بنڈا نو ساتھ ساتھ کے پیسے اپنے سارے انہاں نوں دتی جاندے پروگرام ساڈے زیادہ تے مذہب انہاں دا ترقی کیتی جاتا ہے سچے اسیاں مسلک ساڈا اہل سنت و جماعت آ کے لیکن اسی اپنا پیسہ لا کے تو دوجیاں دے مذہب نو ترقیاں دتی جاندی اسی مولوی بھی ہو سننا جن دی سور ہوئے نعت خواں بھی ہو سننا جن دی سور ہوئے جن دی سور نہیں واویں علم دا جیڈا وڈا بھی سمندر ہے سانو اودے نال کی سمجھ آئی نا؟ نعت خواں اسی او سننا ہے جڑا شکلوں بھی سوانی لگے تے کپڑے بھی اسی جے پائے یہ ساڈے سنیاں دی بڑی مصیبت ہوئی اور اس وجہ تو دوجا مارکا جڑا ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے وہ یہ کوشش کرتے رہے سنی والے اس کام تے لگے نے یہ ادھر ہی لگے رہن سمجھ آئی نا؟ تو سانو خود چھٹی اسی اپنی مسلک دا کام کرنے ہاں ساڈی عوام جتنیاں بھی محفلاں کراندی ہے انہاں دا ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوتا کیوں؟ ساڈی عوام محفلاں کراندی اپنے نام واسطے اپنی شہرت واسطے اسٹیج تے مولوی صاحب نے آ کے انہاں پرچی لکھ کے دے چھڑی ساڈے نام ہی لویا ہے ساڈا کام ہے سانو پتہ ہے سمجھ آئی نا؟ یا اشتہار لا کے اگے رکھ چھڑنا جی فلانے فلانے محفل کریندے پے نہیں انہاں دا نام لویا یا لوگ اکثر فلانے محفل بڑی کرائی بائے سمجھ آئی نا؟ بڑا لمبا ساڈی عوام محفلاں اس واسطے کریندی ہے مسلک دا نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہوندا ہے اس گل نال کوئی غرض نہیں تو دوجے لوگ وہ کام کرتے ہیں اپنے مسلک واسطے تو سنیو تسی بھی کچھ غور کرو کچھ اسی طرح کھپ کھپ کے بھی تھک گئے ہیں کہ اپنے حال تے مہربانی کرو رحم کرو اپنے حال تے رحم کرو یا ساڈے حال تے رحم کرو سنیت دا نقصان نہ کرو خدمت کرنے جیتے اپنے علماء دی کرو اپنے مدارس دی خدمت کرو جیتے تواڈے بچے پڑھ دینے قرآن پڑھ دینے حدیث پڑھ دینے تعلیم بچیاں دیوائی جاندی تے فیس تک کوئی نہیں ہوندی اوتے خدمت کیتی کرو سمجھ آئی نا؟ تسی ادھر جناب انہاں نعت خاناں نوں تے نقیباں نوں تے آ جڑے چھوٹے پگڑیے جے خطیب ہوندے نے مولوی جڑے اٹ پٹو تے تھلے کئی نکل ہوندے نے انہاں تو بچو سمجھ آئی نا؟ صحیح العقیدہ علماء جڑے نے انہاں نوں سنو بہرحال ساڈیاں محفلاں ہوندیاں نا آ دوجیاں دیاں ہوندیاں نے تے ساڈے سنی قوم ساری اودے بھی چلی جاندی فلانے دی ہوئی اودے بھی چلا گیا اودو مجلس ہوئی تھی اودے بھی چلا گیا چاول شاول کھا آیا وجہ کی ہے تربیت جو این دی ہوئی ہے مسلک نہ سانو غرض ہی کوئی نہیں اے سانو کنے محفل کنا دی ہے سانو اے پتہ بس چاولاں دی پلیٹ کھانی اودو بھی لب جانی ہے تو اودو بھی لب جانی تو تہاڈی محفل ہوے تسی کسے اور وچ لیا کے بھی کھا دیا او نہیں آئے گا تہاڈے حال تسی ایویں سارے نال بنے گا کیوں تانوں صرف دو چیزاں نال ساڈیاں سنیاں نوں غرض ہے ایک سر نال دوسری چوڑاں نال بس اے دو شیاں ہون اگلا بندہ بھاویں کافر ہی کیوں نہ ہو سانوں اس گل نال کوئی غرض نہیں لمحہ فکریہ ہے سمجھ رون دا نہیں پٹن دا مقام ہے پر وہ ساڈے مذہب جائز نہیں اتنا نقصان ساڈے مسلک دا ہو رہا ہے اور اے لوگ کر رہے ہیں لائی لاکھ قسم دے مولوی تے خطیب تے نعت خواں تے نقیب انہاں تو بچو مسیتاں ساڈیاں غیر آباد پیاں مسیتاں جا کے ویکھو تو مسجد دی کدی بلب کوئی نہیں ہوندا کدی ٹوٹی کوئی نہیں ہوندی اودے ساتھ پیسے دبدے نے عالم دین ساڈے روٹی کھان تو تانگ نے سمجھ آئی نا جی اوتے ساتھ پیسے دبدے نہیں تے اے جڑے بیلی شلوار اور تے اوتے قمیض اور تے سر تے ٹوپی اور پا کے آ جاندے تو سارے پیسے پدے ہوتے رہندے چھڑدے کچھ خدا دا خوف کیتا کرو تسی کچھ اپنے حال تے مہربانی کیتی کرو بہرحال یہ ساڈا پیغام ہے ساڈے اندر ساڈی مجبوری ہے کیونکہ اگے محفلاں ہوندیاں علماء ہوندیاں تے محفلاں دا سانو فائدہ ہوندا ہن محفلاں میں اسی کرینا نقصان بھی سان نہیں ہوندا سمجھ آئی نا الٹا سانو نقصان ہو رہا ہے انہاں دا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا کیوں اس واسطے کہ ساڈی ترجیحات غلط ہو گئی ہیں اسی انتخاب کرنا غلط کر چھڑیا ہے پہلے لوگ محفلاں کریندیاں علماء نوں سدیاں ہن نہیں ہن لوگ محفلاں کریندے تے میراسیاں نوں سدے
تو انہاں کی آ کے دین سمجھانا ہے، انہاں کی آ کے سانو اسلام دی تبلیغ کرنی ہے، انہاں تا یہ ویکھنا میں ساڈے اتنے بلی 1000 دی کاپی لے کے کرونا تو ختم کر کے ہٹنا پیچھا کیویں، سانو یہ غور ہونا چاہیے. سمجھ آئی نا؟ میاں صاحب کی فرماندے نے، سلطان صاحب کی فرماندے نے، فلانا صاحب کی فرماندے نے، نبی صاحب کی فرماندے نے، ادھر پیٹ کسی نہیں پاؤندے. سمجھ آئی نا؟ قرآن کی فرما رہے ہیں، کوئی بھی نہیں کہندا فلانا صاحب ہے فرما رہے ہیں تو فلانا صاحب ہے فرما رہے ہیں تو تسی جناب خوش رہندے ہو. اس مسجد کی تسی سنیو نکلو. سمجھ آئی نا؟ ہن دور اگلا نہیں رہا، جہالت دا دور نہیں، ہن جدید دور ہے. عالم کو محفل ہوئے تو آخو سانو قرآن حدیث پڑھ کے سنا. تے اسی ساڈے پتہ تہاڈی کی صورتحال ہے، اسی قرآن حدیث پڑھن لگ پے تسی گوڑیاں دے تھر رکھ کے سائیں جاندے ہو. تو جے لے تو میں آکھنا میاں صاحب نے لکھیا والے تساں میں اٹھی پڑھ اولے تساں جا شعر پڑھنا پے تے مولوی صاحب بیٹھے ہن زادری. اس واسطے سبحان اللہ کہنی ہوے قرآن سن کے آکھو، سبحان اللہ کہنی ہوے حدیث سن کے آکھو. مولوی صاحب نو پیسے دینے ہون تو جے قرآن پڑھے اس لے دیو. سمجھ آئی نا؟ حضور دی حدیث پڑھے تو اس لے دیو. ایدو کسی رافضی دا کلام پڑھ لگ پے تسی اس لے کھلو جاندے ہو. اسی قرآن دی آیت پڑھتے رہیے تسی سبحان اللہ نہیں آندے، حدیث پاک پڑھتے رہیے سبحان اللہ نہیں آندے. اسی آکھے فلانے شہر نہیں آ لکھا تسی آندے ہو سبحان اللہ. مڑ سوچنے والی گل ہے کہ نہیں؟ ساڈے ایک عالم دین نے بڑے مشہور و معروف، نام میں نہیں لیندا، انہاں کول میں حاضر آئے تو بچہ میرے نال، میرے خیال شاید نہیں وہ آج کوئی نہیں آیا، وہ بھی میرے نال سی. تو وہ فرماندے نے میں جگہ تے تقریر پہ کراں تے انہاں کدی کسی پیر دا نام نہیں لیندے محفل وچ، وہ اندر بس یا قرآن تے یا حدیث. وہ فرماندے نے میں حدیث پاک پڑھی کہ اے حدیث پاک، حدیث پاک دی فلانی کتاب ہے، فلانی کتاب ہے، نبی پاک علیہ السلام نے چپ کر کے بیٹھے. مڑ میں آکھیا میں پیر میرے لیے صاحب نے یہ حدیث لکھی، مڑ آکھیا نے جی سبحان اللہ. یعنی حضور دی حدیث تے سبحان اللہ کوئی نہیں، پیر میر علی صاحب دا نام آیا تے موڑ ساڈی سبحان اللہ نکلی. سانو پیر میر علی صاحب تے غصہ کوئی نہیں، اسی تو نام دے نام سبحان اللہ آندے ہی آنے ہاں، پر سوچنے والی گل ہے بس نبی پاک دے نام سبحان اللہ صاحب تو نہیں یقین دی. بہرحال میں کیڑی کیڑی گل دا رونا نہ تہاڈے کول تے کیڑی گل دا نہ روواں. سانو سمجھنا چاہیے، لمحہ فکریہ سانو کرنا چاہیے. اسی اپنی شخصیتاں نو حضور تو اگے لا کے کھڑا کر دیتا ہے. اسی اپنے پیر دا نام سنیے سانو سکھ ہوندا ہے، نبی دا نام سنیے تے سکھ نہیں ہوندا. اپنے پیر دا کلام سنیے سانو چاس ہوندی ہے، نبی دا کلام سنیے سانو چاس نہیں ہوندی. سمجھ آئی نا؟ شعر اسی سننا چاہنے ہیں، قرآن اسی سننا ہی نہیں چاہتے. جاہل ہو کے مولوی کو آپ بھی بے ایمان ہو کے مرن گے تو ہم بھی بے ایمان کر کے مرن. اس واسطے بچو نہ تو جنہاں صحیح مانے سچا سچا عالم دین ہوئے اس نو سنیا کرو. یہ تانوں میرا پیغام ہے، اللہ واسطے دا کیتے عمل کرو. اگو ربیع الاول شریف پہ آندا ہے نا، یہ دھیان رکھنا کچھ کھوتے گھوڑے دی پہچان رکھی کرو. ٹھیک ہے نا؟ جی پیسے نہ ہی دیو گے تو فائدہ تہاڈا ہی ہے، میرا تو کوئی نہیں نا. میں تو اپنے پیر تے گواڑی ماری بیٹھا انجے گل ہے نا. فائدہ تو تہاڈا ہی ہے نا، مالی لحاظ نال ہی تو تہاڈے فائدے نال ہی گل پہ کرنا. مالی طور تے بھی تہاڈا ہی فائدہ ہے تے دنیاوی طور تے بھی تہاڈا ہی فائدہ ہے تے مذہبی طور تے بھی تہاڈا ہی فائدہ ہے. اس واسطے کوئی سنیو سانو ہوش کرنا چاہیے. بہرحال گرامی قدر حضرات، حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی، میں شان بیان کرنے کی پھر سیال دی ٹائم ہی ختم ہوا بیٹا. خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ متبع ہر عالم دین سن. اتو تک آپ نے زندگی دے 16 کو 17 سال آپ نے علم حاصل کیا. زندگی دے 16 تو 17 سال تک خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم دین حاصل کیتا ہے. اور بڑھاپے دے اندر بھی جدوں ضعیف العمر ہو گئے ادوں بھی پڑھتے سن، حتیٰ کہ وصال تو کچھ دن قبل جدوں بالکل ضعیف و ناتواں ہو چکے سن اس لیے بھی آپ فرماندے ہیں ہجے بھی میرا دل کرتا ہے میں کتاب لے کے بیٹھا رہا تے پڑھتا رہا. سمجھ آئی نا؟ اتنے عالم دین سن. کیوں؟ اس واسطے کہ جڑا سچا ولی ہوندا ہے نا وہ عالم ہوندا ہے تے جڑا جھوٹا اس نو آکھے گا عالماں دا راہ ہو رہے ساڈا راہ ہو رہے. سمجھ آئی نا؟ بتے ساڈے مرید مولویاں دے نیڑے جان تے انہاں نوں ساڈے پول کھول جان تے انہاں نوں پتہ لگ جائے بے کی ہو جائے ہین گوڈے گوڈے پھسے ہوئے. اس واسطے نہ انہاں نوں مولویاں کول جان دی سائیں گے تے نہ انہاں نوں پتہ لگ سی لگا. او میں اگلے دن گیا ایتھے کارڈ یالو جی ہسپتال دوائی لین واسطے. آج میرے خیال 1 مہینہ ہو گیا تقریباً، نہ 2 مہینے. ایک بندے نو میرے ایک بندہ کھلوتا آیا، ایک لائن ایس سائڈ تے لگی ہوئی، جڑا میرے اگے کھڑا سی نا بندہ نمازی آ او دوجے نو کرے یار اس ٹوپی جی گتی ہوئی کسی ان پڑھ جائے پیر دا مرید آ جنہاں نے لنگیاں شکیاں بدیاں ہوندیاں
پڑھیا نماز پڑھی کر وہ گو پہ کرے وہ میاں تہاڈا سجدہ ہو رہے ساڈا سجدہ ہو رہے لا میں کہے کہ صوفی گمراہ کیتا آئی ہو سمجھ آئی نا میں نماز نہیں پڑھنی ساڈا سجدہ تو وہ ہے جڑا نبی پاک نے کیتا ساڈا سجدہ تو وہ ہے جڑا امام حسین نے کربلا وچ کیتا اسی تو اسے سجدے تے آ تسی ہن کہڑے سجدے تے لگے کھلوتے ہو اے ہوندے نے جاہل پیر جڑے اپنے مریداں نو گمراہ کردے نے پٹڑیوں لا چھڑدے نے تے جڑا سچا ولی ہوندا ہے وہ پہلے عالم دین ہوندا ہے پھر ولی اللہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے علم و بات کرے فقیری کافر مرے دیوانہ تے سیوریاں دی کرے عبادت تے روے اللہ کو لو بیگانہ سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جڑا علم تو بغیر فقیری پاسے ٹر جا سے لگا بے ایمان ہو کے مرسی کیوں فرمایا فقیر بنن واسطے بوند والے ہونا ضروری ہے اگو جڑے ساڈے خلاف ہوندے نا کئی بندے جڑے ساڈے مولوی اکھ سن پے جڑے ہن تے مولوی کوئی بھی ولی نہیں بنیا شاید تسی میں گل سنی ہو سکدا ہن تے مولوی کوئی ولی نہیں بنیا مکھان جتنے بھی ولی بنے نے پوندو مولوی بنے سمجھ آئی نا پوندو مولوی بنے تے پیچھے ولی بنے نے اس واسطے ولی واسطے عالم ہونا ضروری ہے تاجدار دولہ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جدو مرید ہونا چاہ رہے سن علم حاصل کیتا تے علم دا بہت بڑا سمندر سن پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرزے نو ایویں تے نہیں سی نا لاجواب کر چھڑیا تے اج تائیں مل رہیاں کول پیر میر علی شاہ دا جواب نہیں دے پایا وہ بھی تا پیر ہی سی نا تے جدو آپ بھی مرید ہونا چاہتے ہیں بڑے پیر ڈھونڈے پر پیر میر علی شاہ فرماندے نے میرا بھی چھو کدائی نہ بیٹھا ایک میر علی شاہ دوجے نمبر تے بڑے بڑے عالمی دین پیر میر علی شاہ تیسرے سونے بھی بڑے آن چوتھے نمبر تے سید بھی آن تھوڑی جی شاید کوئی نہ پیر میر علی شاہ بھی بڑے مقام دے مالک آن کیا فرماندے آن کہ میریاں چار شرطاں نے جنہیں بچ اے چارے ہوئیاں اوندا میں مرید ہونا نہیں تے میں مرید نہیں ہونا کیڑیاں آپ نے فرمایا ایک تا میں جڑے پیر دا مرید ہوواں بیٹھو ہی بڑا عالم ہو اے ہوندا جے مرید ہون دا معیار سمجھ آئی نا تسی آندو جڈی باڑی ساہ مڑی ہوئی اسی اوندا مرید ہو جتنا گڑو ننگا ہویا صرف کچھا جا گتیا ہویا بس وہی صحیح پہنچیا ہونا ہے پہنچیا تو ہوندا پر اور دے پہنچیا ہویا ہاں بہرحال فرمایا میں تو بھی بڑا عالم ہوئے کیوں جے کل نو میرا کوئی مسئلہ اڑ جائے تو میرا پیر میرا مسئلہ حل کرے میں تو بڑا عالم دین ہوئے پہلی گل دوسری نمبر تو فرمان دیا کہ میرا پیر سونا راج کے ہوئے سونا راج کے ہوئے جنہوں ویکھیاں خدا یاد آوے ایڈا سونا میرا پیر ہوئے تیسری آپ فرمان دیان بے قادری سلسلہ ہوئے چوتھے فرمان دیان بے سید ہوئے یہ چار شرطاں جن دے وچ ہویاں پیر میری صاحب فرماندے ہیں میں اوندا مرید ہونا ہے او جان پھر چھڑیا کوئی سید ہوے تے قادری کوئی نہ ہوے کوئی قادری ہوے تے او گو عالم کوئی نہ ہوے جے کوئی عالم ہوے تے او گو سید کوئی نہ ہوے او چارے گلاں اکٹھیاں کسے ایک وچ بھی کوئی نہ لبھن بڑے پریشان ہیں ایک مرتبہ فرماندے نے میں بیٹھا تے مینوں کسے بندے آکھیا جی پیر میرے صاحب انج کرو بھائی ایک بار سیال شریف تے جا کے ویکھو ایک باری سیال شریف جا ہوا خواجہ محمد شمس الدین سیالوی سیال شریف دا تاجدار ہے انہوں نے جا کے ایک باری ملو تو ہاں ہن پیر سیال لجپال دا سلسلہ بھی چشتی تہین بھی حضرت علی دی اولاد تو سید بھی کوئی نہیں دو میں کام بھی کوئی نہ لیکن انہوں نے فرمایا پیر میرے علی شاہ سید بھی ہو کوئی نہیں تے سلسلہ بھی قادری نو چشتی سلسلہ ہی پر موڑ بھی میرا تین مشرب ایک باری جا تا صحیح پیر میرے صاحب فرماندے نے میں انہاں دی گل مان کے ٹر پیا سیال شریف سفر کیتا راولپنڈی اسلام آباد تو آپ فرماندے نے میں چلدا چلدا سیال شریف ہے جدوں آستانہ پاک تے حاضر ہویا
تے سامنے خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ چار پائی دے اوپر بیٹھے نے تے چند آپ دا چہرہ مبارک انج پیا چمکدا ہے جویں 14ویں رات دا چند چمکدا ہے آپ فرماندے نے ہجے میں پیچھیاں حاضر نہیں ہویا جویں میری نظر پئی میں دل چاکیا مہر علی شاہ ایک تے پوری ہو گئی ہے باقی توڑ جا کے ویکھ لینے سونے والی تا حد مکی پئی ہے ایڈے سونے سن خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ پھر میرے صاحب فرماندے نے میں گیا جا کے سلام کیتا سلام کر کے میں حاضر ہو گیا بیٹھ گیا تو ہن میں اگلی گل آزمانی سی کہ عالم کتنے بڑے نے تے فرماندے نے میں مسئلہ وحدت الوجود چھیڑیا کہ وحدت الوجود دا مسئلہ جنہاں اے صوفیہ تے ولیاں دا مسئلہ ہے ساڈی سمجھ تو کام باہر ہے عام بندہ اندر نیڑ جائے گا نا تو وہ کھاتے ہوئی جائے گا ایڈا باریک مسئلہ ہے صوفیاء دا مسئلہ وحدت الوجود فرماندے نے میں جا کے مسئلہ پوچھیا پر مسئلہ بڑا اوکھا ہے وینیا کتنے بڑے عالم نے اور پیر مہر علی شاہ صاحب دے الفاظ سنو آپ فرماندے نے خواجہ شمس الدین سیالوی نے مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیتا اتنی گہرائی اندر چلے گئے اتنی باریکی اندر چلے گئے کہ میری سمجھ تو ہی کام باہر ہو گیا اتنی باریکی چلے گئے پھر میرے لیے صاحب فرماندے نے جدوں میں آپ دا سون ویکھیا آپ دا حسن و جمال ویکھیا آپ دا علم ویکھیا تے میں ارادہ کر لیا قادری نہیں تا بھی کوئی گل نہیں سید نہیں تا بھی کوئی گل نہیں مرید ان سے اللہ دا ہی ہونا قادری نہیں دیتا بھی کوئی گل نہیں سید نہیں دیتا بھی کوئی گل نہیں پیر نو دیکھیا پتہ تو لگدا ہے نا پیر بیٹھا ہوا ہے پھر میرے لیے شہزاد رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں مرید ہو گیا تے خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے علی شاہ پریشان ہون دی کوئی لوڑ نہیں دوجیاں دوویں کمیاں اون جی پوریاں ہو جان گی گرامی قدر حضرات پیر میرے صاحب فرماندے نے مڑ میرے شیخ کامل نے میری تربیت کی تھی مڑ مینوں ولایت دیاں منزلاں طے کرائیاں ہن مہر علی شاہ نو دیکھ کے پتہ لگ جاندا ہے جدا مرید ایڈی شان والا ہے پیر کیڈی شان والا ہے او پیر سیال شریف دا تاجدار خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ گرامی قدر حضرات مر پیر میری صاحب فرماندے نے میں خدمت دا حق ادا کیتا آپ نے وضو کرانا کرنا آپ نے سنجے واسطے میں پانی بھر کے رکھنا کرنا سیال شریف دی جو دے اندر پیر میرے لیے صاحب جوتی بھی نہیں سن پیندے ہوندے پیروں ننگے رہندے سن جتوں سیال شریف دی حدود شروع ہوندی ہے اتنے دے اندر میرے صاحب فرماندے نے میں کدی قضاء حاجت نہیں کیتی کدی پیشاب پخانہ نہیں کیتا سیال شریف دی حد تو باہر جا کے میں پیشاب کردا ہوندا تھا فرماندے اس واسطے کہ میرے پیر دا علاقہ ہے انج فرماندے نے کہ میں ادب کیتا احترام کیتا اور خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو بھی اپنے پیر کامل نال بڑی محبت بڑا پیار ہے خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے ایک مرتبہ میں اپنے شیخ کامل ہے حضرت سیدنا شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ دی خدمت چاظرہ دیگر مریدین بھی بیٹھے ہوئے نے ایک بندہ آیا خوبصورت حسین و جمیل چہرہ این نور دیاں لاٹاں نکل رہی ہیں سونی خوبصورت داڑھی ہے باشرہ بندہ وہ آیا آکے شاہ سلیمان توسوی دے بالکل آکے نال نک کے بہ گیا بیٹھ کے گلاں باتاں بڑیاں آہستہ آہستہ کردے رہے تھوڑی دیر تو بعد وہ بزرگ چلے گئے جدوں مسجد دے گیٹ جو باہر نکلے نا تو شاہ سلیمان توسوی نے فرمایا بیلیاں ہو کسے خضر علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے تو مریداں کو خجی حضور کیوں نہیں خضر علیہ السلام کی زیارت کرنی ہے فرمایا جڑے آئے ہن میرے کولوں گئے نا اے خضر علیہ السلام اے پیر پٹھان نے فرمایا کہ جڑے میرے کولوں ہن گئے نے اے خضر علیہ السلام انسان جنہاں زیارت کرنی دوڑ کے جا کے گھر لوگ گلی اچھی ہون گے جدوں شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ نے اتنی بات فرمائی سارے مرید دوڑ کے گلی وال چلے گئے کہ حضرت خضر علیہ السلام دی زیارت کرنے آ
سارے چلے گئے۔ خواجہ شمس الدین سیالوی اپنی جگہ تے بیٹھے نے، وہ تو ہلے نہیں۔ جدوں پیر پٹھان دی نظر پئی، آپ نے فرمایا مولوی شمس الدین تو کیوں نہیں گیا سلیمان خضر علیہ السلام دی زیارت کرن واسطے؟ سارے چلے گئے نے، تو ایتھے بیٹھا ہویا میں عرض کردے نے سونیا او خضر علیہ السلام دی زیارت واسطے چلے گئے نے، میں او دی زیارت پیا کرنا وا جدے کول خضر علیہ السلام آئے نے، جدی زیارت واسطے خضر علیہ السلام توڑ آئے نے، میں اس اپنے پیر نو چھڑ کے انہاں دے پیچھے کیوں جاواں؟ میں او دے کول ہی بانا وا جدے پیچھے خضر علیہ السلام آئے۔ پیر پٹھان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے راضی ہوئے، بڑے خوش ہوئے کہ واقعی عقیدت ایسی ہونی چاہیے، محبت ایسی ہونی چاہیے، پیار ایسا ہونا چاہیے۔ حضرت پیر سیال لاجپال خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کیڑی کیڑی گل عرض کراں تے کیڑی چھوڑا۔ آپ جدوں تونسا شریف حاضر ہوندے سن تے اکثر آپ تونسا شریف جاندے سن، اکثر سانو تو ہے نا سال سال گزر جاندا، سستی کر جانے اسی جاندے ہی نہیں۔ آپ اکثر اپنے پیر خانے تے ٹرے رہندے سن، گھر آنا 2 4 دن 5 دن گزرے، بہت دل کیتا پھر چلا گیا، پھر واپس آیا، میں ہفتہ گزرا پھر دل کیتا پھر چلا گیا۔ تونسا شریف جنوں آپ جاندے سن نا تے تونسا شریف دے بازار دے وچوں لنگنا نا تے رستے بازار دے وچ ایک ہندو دی دکان آئی، اور جنہوں خواجہ شمس الدین صاحب نے ویکھنا نا تو انہیں ویکھ کے آپ نے کھڑیاں ہو جانا تے کہنا جی بھلوں کو بھلی لاج، بھلوں کو بھلی لاج۔ آپ دا خوبصورت حسین و جمیل چہرہ ویکھ کے انہیں فوراً کھڑیاں ہو جانا، بھائی جڑا ایڈا سونا ہے نا یہ بندہ کوئی عام نہیں، یہ بندہ کوئی خاص ہی ہے، اندہ یہ معمول سی بس کھڑیا ہو جانا جی بھلیاں نو بھلی لاج۔ آپ نے بھی کہا اندھی خیر میرے پوچھ کے جگہ پیر پٹھان دے کول حاضر ہو جانا کرنا، اندہ ساری زندگی یہی معمول ہے۔ ایک دن آپ تشریف لے گئے پیر سیال لاجپال، اس تو بازار بھی چو لنگے نا تے وہ دکان تے ہندو کوئی نہ، دوسرے دن لنگے پھر کوئی نہ، تیسرے دن لنگے پھر کوئی نہ، بڑا اپنے گوانیاں کو پوچھا بیلی کدے گیا ہے؟ انہوں نے آکھیا جی اے ہندو ہے جڑا نا اے بیمار ہو گیا ہے تے 4 پائی دے پیا تے پتہ نہیں انہیں بچنا بھی ہے کہ نہیں بچنا۔ وہ تو انجو ہے، آپ نے فرمایا وہ ٹھیک ہے بیلی میں نے سلام کردہ تے جو ہن مڑ میں نہ جاواں تے بڑے لاجپالی تے کوئی نہ ہوئے۔ فرمایا موری آپ نے فرمایا دا گھر کیتا جی فلانی جگہ تے آپ نے فرمایا چل میں چلنا اس ہندو دا پتہ کر کے آنا وا، کیوں؟ فرمایا شان ساڈیے وے لاجپال پریت توڑے دلئی جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑے دلئی دریاں نو خالی موڑے دلئی او خیر دواریوں باندے نے۔ میرے پیر سیال لاجپال خواجہ محمد شمس الدین سیالوی آپ تشریف لے کے ہندوؤں کا دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے دروازہ کھولیا، کدھر فرمایا میں توڑے بندے دا پتہ کرن واسطے آیا ہاں۔ آپ تشریف لے گئے، بیل پوچھا کیا لئی، انہیں اشارے نالے دسیا بس سونے ہم بچن دے کوئی چانس نہیں، ہن میں مر جانا ہے۔ آپ نے فرمایا مردی میری مڑ پڑھ چھڑ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ دے ولی نو تو ساری زندگی سلام کرنا رہا میں تے جے مردی میری کلمہ نہ پڑھے تو فائدہ کی ہویا؟ آپ نے کلمہ پڑھایا، انہیں کلمہ پڑھیا، جنہیں انہیں کلمہ پڑھیا ملک الموت نے روح قبض کر رہی نالی فوت ہو گیا۔ آپ نے انہیں ورسان فرمایا کہ بیلی نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا ہے، اس واسطے انہوں میرے حوالے کرو، میں جا کے دے غسل دا انتظام بھی کروں گا، انہوں کفن بھی دیواں گا، اندھی میں تدفین بھی کروں گا۔ ہندوان نے آکھیا جی نانا سانو لوگی کی کہن گے بندہ ساڑا ہے، تسی مسلمانہ دے حوالے کر چھڑیا نانا، اسی انہوں غسل دے گے تے اپنے مذہب دے مطابق انہوں اگلا آنگے ساڑنا ہے، اسی مردیاں نوں ساڑنے انہوں اسی ساڑھاں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں اے زیادتی ہے، تسی میرے حوالے کرو، میں انہوں عزت احترام نال دکھام دفن کراں گا۔ انہاں کہا جی نا بالکل نہیں، ساڑھی بجتی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، غسل کفن دے کے تسی انہوں اگ لا لو،
جے تا سڑ جائے تو مڑ ٹھیک ہے تے جے نہ سڑے تے مڑ میرے حوالے کر دیا جے تے آگ اثر کر جائے تے پھر ٹھیک ہے تے جے نہ آگ جلا سکے تے مڑ میرے حوالے کر دیا جے تے ایک میں گل تانوں دستا پیاواں جڑا کلمہ پڑھ لوے اونوں آگ اثر بالکل نہیں کردی انہاں کیا نا جی یہ نہیں ہو سکتا ہندو فوت ہو گیا ان دے ورثہ ہندوؤں نے اگ دینی شروع کر دیتی اگ لالا تھک گئے جتنا انہاں کول تیل گھی ہے سی انہاں نے سارا سٹ کے اگ لایا پر اگ لکڑیاں جل جاندیاں نے پر میت دا وال بھی نہیں سڑدا کرتے ہی نے تھلے بھی لکڑیاں رکھ دینے میت دے تے اوپر بھی لکڑیاں رکھ دینے تے اوپر دیسی گھی پا کے نا تے تلویاں لکڑیاں نو آگ لا دینے تے میت بچے جڑ کے سا ہو جاندی ہے جدوں انہوں نے آگ لانی نا تے اللہ دی قدرت ایسی بس تلویاں لکڑیاں بھی سڑ جانا اوپر والیاں بھی سڑ جانا تے وچ میت دا وال تک بھی نہ سڑیا جدوں 3 واری وہ اس طرح کر چکے نا اخری انہوں نے سوچیا بے اے گل نہیں بندی اے جنہاں دا ہے جا کے انہاں دے حوالے ہی کر چھڈی وہ آئے خواجہ شمس الدین شاہی رحمۃ اللہ علیہ حضور اپنا بندہ آ کے لے جاؤ اسی اگ لا تھک گئے ہاں انہوں اگ لگی نہیں فرمایا جڑے رسول اللہ دے غلام بن جاؤ انہوں لگدی بھی نہیں انہوں لگدی بھی نہیں جڑے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام بن جان گرامی قدر حضرات حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے طبیعت بڑی خراب ہوئی معلوم ہو رہا جس طرح پیر صاحب نے بچنا کوئی نہیں تو کوئی مرید چلدا تونسا شریف حاضر ہویا شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ آستانہ پاک تے تشریف فرما نے تو انہیں آ کے عرض کی تھی حضور میں بڑا پریشان ہوں فرمایا کہ گل ہے اقل حضور پیر سیال بڑے بیمار نے خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی انہوں دی طبیعت خراب ہے تو لگتا نہیں بے بچ جان گے تسی دعا فرماؤ اللہ انہوں صحت دے وے اس وقت سروں آپ دے کول پیسی شاہ سلیمان توسوی دے کول سروں دے دانے نہ باجرے تو ہی بریک ہوندے تے باجرے تے ساڈے چھوراں نوں بھی پتہ ہو سی گیا او سروں آپ دے کول پیسی آپ نے اس طرح ایک لب بھریا تے سائیڈ تے رکھیا مڑ لب دوجا بھریا تے مڑ سائیڈ تے رکھیا پھر تیجا لب بھریا تے مڑ سائیڈ تے رکھیا تے سائیڈ تے رکھ کے فرمایا بیلیا آن والیا جتنے اے سروں دے دانے نے نا اتنے پیر سیال نے ولی بنانے نے تے مڑ دنیا تو جائے گا تو تے ہونے ہی کہندا نا اجے پیر سیال اتنے ولی بنا کے تو پھر انہوں کی زندگی ختم ہوئے گی تو جا اللہ تعالیٰ کرے گا صحت مند ہو جا ایسی کامل ہستی پیر سیال لجپال خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن عالم دین شریعت دے پابند کدی ایک قدم بھی شریعت دے خلاف پیر سیال لجپال نے نہیں اٹھایا اور اپنے صاحبزادیاں نو بھی خواجہ محمد دین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نو بھی اس بات دی تاکید فرمائی اور میں آخری بات عرض کر کے پھر گفتگو نو سے بیٹھنے گلاں تے بڑیاں نے سنال نالیاں آپ دے فضائل کرامات بہت زیادہ نے لیکن وقت اتنا ہے میں ایک ہی سنا پاواں گا حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف فرما سن سیال شریف دے اندر تے ایک مرید آپ دا بڑی دوروں حاضر ہویا اکھ لگا حضور میری شادی ہوئی سی لیکن میرے کو اولاد کوئی نہیں 6 سال ہو گئے تے ہن گھر دے چاند نے کہ دوجی شادی تیری کر چھڈی تو سنیا میں اپنے پیر نال بڑی پیار کرنا تھوڑے نال میں بڑی محبت ہے سنیا اتنا ٹائم نہیں میں 2 بیویاں نو بھی ٹائم دیواں بچیاں نو بھی ٹائم دیواں ماں باپ نو بھی ٹائم دیواں تو سنیا دعا کرو یہ دوئی شادی والا گل جڑا ہے میرے سروں ٹالی جاوے تو بہتر ہے میں دوجی شادی کرنا نہیں چاہ رہا تو گھر دے بڑا ضد کر دے پر بڑی تو میں دعا واسطے حاضر ہیں دعا فرماؤ بے اے شادی والی گل ٹل جائے اولاد میرے کو کوئی نہیں آپ نے فرمایا میں اے دعا کر سکنا بے تیری دوجی شادی نہ ہوئے تو میں اے دعا نہیں کر سکتا اللہ تینوں پتر چا دے وے اللہ تینوں بیٹا چا دے وے میں اے دعا نہیں کر سکتا آپ نے ایک تویز لکھیا تویز لکھ کے فرمایا تویز گھر لے جا کے اپنے بیوی دے سجے بازو نال بن چھڈی تو میں دعا بھی پہ کرنا اللہ تعالیٰ تینوں پتر دے سی وہ بیلی چلا گیا 1 سال تو بعد شعبان المعظم دی 17 تاریخ نو شب برات تو 2 دن بعد اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو بیٹا عطا فرمایا
جدوں اللہ نے اس بندے نو بیٹا دیتا نا، سال تو بعد وہ پیر صاحب کی خدمت دوبارہ حاضر ہویا، آقا کیتی سونیا تہاڈی دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مینوں بیٹا عطا فرمایا ہے۔ فرمایا اوندا نام کی رکھیا ہے؟ سونیا نام اس دا محمد یوسف رکھیا ہے، محمد یوسف نام رکھیا ہے، تو تہاڈی دعا نال اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے بابو، چنگی گل ہے، نام ہی سونا رکھے ہی تے جا اللہ تعالیٰ تینوں دا ایک اور بھائی بھی عطا فرمائے۔ فرمایا ہن ایک گل نہیں بنے گی، اللہ تعالیٰ تینوں دوجا بھی عطا فرمائے گا۔ سال تو بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اور بیٹا عطا۔ گرامی قدر حضرات، ولیاں دی یہ شان ہوندی ہے کہ انہاں دی زبان وچ جو نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح فرما دیتا ہے۔ ساڈے استاد محترم سن، بہت بڑے عالم دین سن، حضور غزالی زمان، استاذ الاساتذہ، امام المناظرین علامہ محمد اشرف سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ دا ایک شاگرد، او دے کول اولاد کوئی نہ، انہیں آ کے عرض کی تھی استاد جی دعا فرماؤ چاہ اللہ مینوں بیٹا چھڈے وے، میرے کو اولاد کوئی نہیں۔ تے علامہ اشرف سیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ کو سکے مولوی تو نہ، صحیح معنی عالم ربانی سن، ولی اللہ سن، کامل بندیاں، بڑی عظمت شان دے مالک آن۔ تو انہیں کہا جی حضور دعا چکرو اللہ تعالیٰ میں بیٹا عطا فرمائے۔ اس لئے سیال شریف سن علامہ اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ، تے سیال شریف والے اپنا شیر کرم علی صاحب دے دربار تو حاضر ہو کے تے پرلی سائیڈ تو اورانو آپ آ رہے سن، تے شاگرد نال سی۔ آپ نے فرمایا چلو میں دعا کراں گا اللہ تعالیٰ تینوں بیٹا عطا فرمائے نا، تے او دا آ نا چ رکھی، تے مڑ جو دوجا عطا فرمائی تے او دا آ نا چ رکھی۔ آپ نے نام ہی دسے، وہ شاگرد نے خود آپ دی اس چیز نو بیان کیتا کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں ایک بیٹا عطا فرمایا، میں او دا نام وہی رکھیا جو استاد نے دسیا سی، مڑ اللہ نے مینوں دوجا بھی عطا فرمایا، تو پھر میں کوئی نہ رکھیا جو استاد صاحب نے دسیا سی، یعنی میں ایک دی دعا کرائی، استاد صاحب نے فرمایا تینوں اللہ دو دے گا تے نہ ایچ رکھی۔ تے اللہ دے کامل بندے دی زبان وچوں نکلے جملے سن اللہ تعالیٰ نے دو بیٹے عطا فرمائے۔ سمجھائی نا، ایک کامل لوگاں دی عالم ربانی سن علامہ محمد اشرف سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تے فیض پیر سیال لجپال دا سی، سمجھائی نا، فیض او بھی پیر سیال لجپال دا سی، تے انہاں دی زبان وچ بھی جو نکلیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح ہی فرما چھڈیا۔ تو گفتگو دا خلاصہ ہی نکلیا کہ پیر سیال لجپال خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نہ صرف پیر نہیں سن بلکہ بہت بڑے ولی کامل، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دے مرید، پیر غلام حیدر شاہ صاحب جلال پور شریف والے انہاں دے مرید، خواجہ معظم الدین صاحب مرولا شریف والے انہاں دے مرید، دیگر بڑیاں بڑیاں گدیاں جڑیاں نے وہ خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ دے مرید نے۔ تو سوچو جنہ دے مریدین ایڈی شانہ والے نے، اس پیر نو اللہ تعالیٰ نے کتنی شانہ عطا فرمائیاں ہون گیاں۔ اور بھائیو پھر خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے ایک سبق دیتا کہ پیر واسطے عالم ہونا ضروری ہے، عالم نہ بندہ ہوئے تو او ولی اللہ نہیں ہو سکتا، ولی اللہ ہون واسطے عالم ہونا ضروری ہے۔ جڑے بھی ولی دی تسی ہسٹری پڑھو گے، جڑے بھی چیلنج میرا، جڑے بھی ولی دی ہسٹری پڑھو گے پہلے عالم دین ملے گا، پچھے انہوں ولایت ملے گی، سوائے انہوں لوگاں نو کہ جنہاں نے اپنی خدمت دی وجہ تو کسی اللہ دے ولی نے نگاہ کر کے انہوں دا بیڑا پار پایا۔ جی میں سرکار غوث پاک دا جبہ چوری کرن واسطے چور آیا تے آپ نے ولی بڑھا چھڑیا تھی۔ انج کوئی بنے تے بنے، تے جڑا محنت کر کے ولی بنیا ہے، ہر ولی پہلے عالم ملے گا پھر اللہ دا ولی ملے گا۔ کیوں کہ ولایت واسطے علم دا ہونا ضروری ہے، ولی نو علم دی قدر دا پتہ ہونا ہے۔ حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے کہ میں حیدرآباد مدرسے پڑھاتا تھا، پیر سیال خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حیدرآباد تشریف لے گئے، تو میں نے جا کے فرمایا اشرف سیالوی صاحب تسی حالانکہ آپ مرید بھی سن خواجہ قمر الدین صاحب دے، پیر صاحب تشریف لے گئے، فرمایا اشرف تو آ جا سیال شریف مدرسے میرے پڑھایا کر۔ تو میں عرض کی حضور میں ایتھے پڑھاندا پیا، تے سلسلہ چلے آتے جی اجازت دیو تو میں ایتھے پڑھاندا رہا۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح اپنا ہاتھ علامہ اشرف سیالوی صاحب اپنے مرید کی داڑھی نو لایا،
فرمایا علامہ صاحب میں تہاڈی داڑھی نو ہاتھ لا کے محنت پیا کرنا سیال شریف آ جاؤ. آپ فرماندے نے میرے کو انکار دی گنجائش نہ رہی. کیوں داڑھی نو ہاتھ لایا؟ اس واسطے کہ خواجہ قمر الدین عالم سن، انہوں نے پتا سی عالم دا مقام کی ہوندا ہے. اس واسطے انہوں نے فرمایا کہ اشرف سیالوی ورگا عالم تو مڑ نہیں نہ لبنا. داڑھی نو اپنے مرید دی داڑھی نو ہاتھ لا کے فرمایا تو میرے کو آ جا اتنے بیٹھ کے پڑھا. تو مڑ آپ نے کم از کم میرے خیال 40 سال تو زائد علامہ اشرف سیالوی صاحب نے سیال شریف جمعہ پڑھایا ہے. بہرحال گفتگو دا خلاصہ ہے نکلیا کہ اے فیض اونا دے یہ پیر سیال لجپال دا خواجہ محمد شمس الدین سیالوی 22 23 تے 24 سفر المظفر اے عرس ہوندا ہے آپ دا سیال شریف دے اندر. 24 سفر المظفر ہجری 1300 دے اندر آپ دا وصال ہویا. اج خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ وصال نو 143 سال ہو گئے. ایسے سفر دے اندر 143 سال پورے ہو گئے. خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ دے دنیا تو پردہ فرمایا نو 24 سفر نو آپ فوت ہوئے. خواجہ معظم الدین مرولوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ دا نماز جنازہ پڑھایا اور سیال شریف دے اندر آپ دا مزار پنروار موجود ہے. بڑے بڑے دربار نے دنیا تے بزرگان دے بڑے بڑے مزار نے سارے تے جا کے دیکھو تے مڑ سیال شریف جا کے دیکھو. سیال شریف دے مزار دے وچ جدوں تسی پیر رکھو گے تہاڈے دل دی دنیا بدل جائے گی. بندے دی روحانیت بندے تے ایسی تاری ہو جاندی، اوتھے ایسا سکون بندے نو نصیب ہوندا ہے. میں بھی کئی مزاراں تے گیا ہاں، سکون سارے تے ہی ہے، پر جو سکون مینوں اوتھے ملیا ہے نا اور اے ہورنا لوکاں دی زباناں وچ بھی سنیا ہے او سکون ہوری کسے پاسے بھی نہیں ملیا جڑا سیال شریف دے دربار دے اندر ہے. اللہ کریم اپنے نیک بندیاں دا ادب نصیب